لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق من نعمته سترا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. ہر قسم کی تعریف و رحمت اللہ کے لیے جس نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر ایک چیز کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے اور اپنی مخلوقات پر اپنی نعمتوں کا پردہ ڈالا ہوا ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اسے بخشش طلب کرتی ہوں. الحمدللہ آج ہم اپنے دورہ تفسیر القرآن 2024 کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چوتھا سپارہ سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا چوتھا سپارہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اور آپ سب کا سننا اللہ اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے تا وقت یہ کہ اس چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہو اور جو کچھ بھی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کرنی ہے, کہاں خرچ کی اور کس کے لیے خرچ کی ہے. جتنی محبوب اور جتنی پیاری چیز جس کے مصرف میں جس قدر اخلاص اور محسن نیت سے خرچ کرو گے اس کے موافق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تم بدلہ ملنے کی امید رکھ لو. اعلیٰ درجہ کی نیکی حاصل کرنی چاہتے ہو تو اپنی محبوب اور عزیز ترین چیز اللہ کے راستے میں دے دو. عمر بن میمون نے کہا بر سے مراد جنت ہے, یعنی اگر تم اپنی پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں خرچتے رہو گے تو جنت ملے گی. صحیح ہے اور مسند احمد میں ہے کہ ابو طلحہ ایک مالدار صحابی تھے. مسجد کے سامنے ہی بیرہا نامی آپ کا باغ تھا جس میں گاہے بگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے اور اس کا پانی پیا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا سب سے پیارا اور قیمتی مال اے اللہ کے نبی یہی باغ ہے, تو میں نے یہ راہ خدا میں صدقہ دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے, جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر لیجئے. آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے, فرمایا اسے اپنے قرابہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں سے بانٹ دیا. صحیح البخاری کے اندر روایت ہے اور مسلم کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا مجھے سب سے مرغوب خیبر کی زمین ہے, میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اصل روک لو اور پھل وغیرہ پیداوار للہ وقف کر دو. بازار میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو سوچا کہ کون سی چیز مجھے زیادہ پسند ہے. آخر ایک رومی لونڈی کو جو سب سے زیادہ محبوب اور قیمتی تھی راہ اللہ آزاد کر دیا تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی بجز ان اشیاء کے جو یعقوب نے خود اپنے لیے حرام ٹھہرا لی.
بیشتر اس کے تورات نازل ہوئی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچی ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو حد اعتدال سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرما دیا، بس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو حق پسند تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ یہود کی ایک جماعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ سے چند سوالات کے صحیح جوابات ملنے کی شرط پر آپ کی نبوت تسلیم کر لینے کا وعدہ کر لیا، اور یہ سوال کیے اسرائیل نے کیا چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ نمبر 1، عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ نمبر 2، کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کون سی چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا؟ نمبر 3، نبی امی کی نیت کیسی ہے؟ اور نمبر 4، فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسرائیل سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر خدا شفا دے تو سب سے پیاری چیز یعنی میں کھانا چھوڑ دیں گے ہم، تب اونٹ کا گوشت اور انہوں نے دودھ چھوڑ دیا۔ اور نمبر 2، مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، جو پانی اوپر آ جائے اسی اولاد نر یا مادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، نبی امی کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ نمبر 4، جو تمام انبیاء کے پاس وحی لایا یعنی جبرائیل، لیکن یہود نے ایسی ہی بات سن کر بھی اسلام قبول نہ کیا۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور دنیا جہان کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ظاہر ہیں، اللہ کی طرف حج کرنا ہے، اور ایک مقام ابراہیم ہے، جو بھی اس کی حدود میں داخل ہو جائے وہ امن و حفاظت میں ہے، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے وہ خانہ کعبہ کا حج کرے، اور جو انکار کرے تو یاد رہے کہ اللہ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس پر شاہد ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکا ہے؟ تم اس راہ میں غیب کی عیب کے متلاشی رہتے ہو حالانکہ حقیقت سے باخبر ہو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے حق سے عناد اور اس کی آیتوں سے کفر کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ اہل کتاب ہمارے نبی امی سید اولاد آدم خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ کا ذکر پڑھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے اور لوگوں کو بھی اسلام سے روکتے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں تمہاری تکذیب حق اور میرے بندوں کی راہ میں جو تم روڑے اٹکاتے ہو تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں، اس دن پکڑوں گا جس دن کوئی سفارش اور مددگار نہ ملے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت قبول کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں گے، اور تم کس طرح کفر اختیار کرو گے حالانکہ تمہیں اللہ کے کام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور اس کا رسول بھی تم میں موجود ہے۔ اور یاد رکھو جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا یقیناً اسے سیدھی راہ دکھا دی گئی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سب کے سب مل کر جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو تو صرف اس حالت میں کہ مسلمان ہو جاؤ، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ بحبل اللہ، اب اللہ کی رسی سے مراد قرآن، اسلام اور اخلاص توحید ہے، یعنی تم نے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، تم توحید پر عمل پیرا ہونے والے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی کتاب اللہ وہی حبل اللہ ہے
جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور باہمی اختلاف سے بچو اور اللہ کے تم پر جو انعامات ہیں انہیں یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، سو تم اس کی عنایت سے بائی بائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، پس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب رہیں گے۔ اب یہ آیت دلیل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو۔ جو کوئی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی برائی کا مقابلہ یہ بھی نہ کر سکے تو اسے اپنے دل میں برا جانے، اس کا برا جانے، نفرت کرے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہوگا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم اور برائی کا مقابلہ کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور واضح احکام پا لینے کے بعد بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس روز بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض سیاہ پڑ جائیں گے۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ بس کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی آغوش رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کو صحیح طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور انجام کار سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جہاد میں انسانیت کی جان اور مال تلف ہو جائے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت تم اے مسلمانوں بہترین جماعت ہو جو پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، ان میں بعض تو مومن ہے اور زیادہ تر نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے اللہ ذوالجلال نے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے، ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے، اپنے مقام کو ذرا پہچانیے۔ مسند احمد میں ابو لہب کی بیٹی دورہ سے ہے کہ کسی نے آپ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے پوچھا بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ قاری قرآن اور پرہیزگار، زیادہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا۔ یہودیوں نے بعض صحابہ سے کہا تھا کہ تم سے ہم افضل ہیں اور ہمارا دین بھی بہتر ہے۔ اس پر اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کنتم خیر امہ، یعنی تم بہترین امت ہو کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہو۔ بہتر اور افضل امت تم ہی ہو۔ لن یضروکم الا اذى، وہ سوائے معمولی اذیت کے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ کر لیتے تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر کر بھاگ اٹھیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہ ملے گی۔ ان لوگوں پر جہاں کہیں بھی پائے جاتے ذلت مسلط ہے۔ ہاں اگر اللہ کی پناہ میں اور لوگوں کی پناہ میں رہیں تو اور بات ہے، اور یہ غضب الہی لے کر لوٹے اور ان پر محتاجی اور مسکینی کو مسلط کر دیا گیا، یہ اس کے لیے ہے کہ اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرتے تھے اور نبیوں کو بلا قصور مار ڈالتے تھے۔
وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر چکے تھے۔ لیسوا سواء، یہ برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ ہدایت پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں کلام الہی کی تلاوت کرتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رات کے اوقات سے نصف شب مراد ہے کہ وہ آدھی رات سے اٹھ کر نماز تہجد میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو سوتے ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ برابر نہیں ہیں آپ کے۔ اس آیت میں سجدے سے نماز مراد ہے، کیونکہ سجدہ میں قرآن پاک پڑھنا تو جائز نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ رات کے اوقات سے عشاء کی نماز مراد ہے، اور ان کی تعریف میں یہ اس لیے فرمایا کہ یہودی نماز عشاء نہیں پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن سلام وغیرہ اسلام میں داخل ہو کر اس دولت سے بھی بہرہ ہوئے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ہماری نیکیوں میں بڑائی کا سبب بنا دے، ہم بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے باز رکھتے اور نیک کاموں میں مسابقت کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو کچھ بھی نیکی کے کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی، انہیں ان کی دولت اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بچا سکے گی، اور یہ دوزخی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گے۔ یہ اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں بلا کی سردی ہو، اور ایسی قوم کی قیمتی اشیاء تک پہنچی اور اس کی کھیتی تک جا پہنچی جس نے شرک و کفر کی راہ اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں ذرا، وہ لوگ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جنہوں نے کفر کر لیا، جنہوں نے دین سے منہ موڑ لیا، پھر کیا ہوا؟ جب کھیتی تیار ہو گئی تو اس کے کاٹنے کا وقت آیا تو ہوا چلی، جب اس میں اتنی سخت ہوا آئی کہ سارے کا سارا باغ وہ کھیتی کو اجاڑ کر کے چلی گئی، اور اس انسان کو ضرورت تھی بہت زیادہ، نفع چھوڑا اصل کی غارت ہو گیا، امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس طرح کفار کا حال ہے، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کا نیک بدلہ تو کہاں، الٹا عذاب ملے گا ان کو۔ یہ کچھ خدا کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، انسان جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی ملے گا۔ اگر آج دنیا میں ایمان نہیں ہے، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا بیوقوفی والا عمل ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو مال خرچ کیا اللہ کی رضا پر نہ دیا، آخرت میں وہ دیا نہ دیا برابر ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے راستے میں دینا ہے تو نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، دل میں ایمان کو لانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو راز و نیاز نہ بناؤ، وہ تمہارے پیچھے فساد برپا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اور وہی بات پسند کرتے ہیں جسے تمہیں رنج پہنچے۔ دشمنی کا تو ان کے منہ سے اظہار ہو چکا، اور جو کچھ بغض اور عناد ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی، دیکھو تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تمام کتابوں کو مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تمہارے غصے کے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے جوش و غضب میں ہلاک ہو جاؤ، اللہ بے شک سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ
جو کافر ہیں اللہ ذو الجلال ان سے دوستی سے ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی. اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو انہیں ناگوار گزرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری پر قائم رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا. بے شک ان کے اعمال اللہ کے احاطہ علم میں ہیں. اور یاد کرو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر سے صبح کے وقت نکل کر مومنوں کو جنگ کے موقعوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تمہارے دل کی باتوں کو سنتا اور ان کو جانتا ہے. جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کر رکھیں. اب یہاں پر جو ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے. بات کچھ یوں ہے کہ جب رمضان 2 ہجری میں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا، اس قافلے میں تجارت کا بہت سامان تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کی خبر پا کر 300 صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے. ادھر مشرکین مکہ خبر سن کر مکہ سے باہر آئے اور مقام بدر پر جنگ ہوئی. پہلی اسلام کی لڑائی تھی. الحمدللہ مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی. مشرکین کے بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ مارے گئے اور 70 قید ہوئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی شامل تھے. مشرکین کو اپنی شکست کا بڑا قلق تھا. تب تقریباً 13 ماہ بعد 11 شوال بروز ہفتہ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. مشرکین مکہ کو بدر کا بڑا خار اور قلق تھا. اب اس کا بدلہ لینے کی غرض سے بڑی بھاری لڑائی اور اپنی فوج کو تیار کیا. وہ تمام تجارتی مال اور اسلحہ جو بدر کی لڑائی سے دوسرے طریقے سے بچ گیا تھا اکٹھا کیا، اور چاروں طرف کے لوگوں کو جمع کر کے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ سے 3-4 جو میل ہے جبل احد کے قریب خیمہ زن ہو گئے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے. بس اللہ ہی سے تم ڈرو، اس کی نعمتیں پا کر شکر گزاری کر سکو. بدر ہی کا یہ واقعہ بھی یاد کرو جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ تو ان 3000 نازل شدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کر دے. کیوں نہیں اللہ کافی ہے اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری پر قائم رہو. پھر اگر وہ اس جوش میں تم پر چڑھ آئیں تو اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو اپنے گھوڑوں کو نشاندار کیے ہوں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور یہ امداد تو خدا نے محض تمہیں خوش کرنے کو کی ہے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو تسکین ہو. اور نصرت تو اللہ ہی کی جانب سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے ایک حصے کو ہلاک کر دے جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے، یا ذلیل و رسوا کر دے کہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. آپ کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں، پھر پس چاہیے اللہ انہیں معاف کر دے، چاہے تو انہیں عذاب دے دے کیونکہ وہ ظالم ہیں. اب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. مشرکین نے نہایت وحشیانہ طور پر شہداء کا مسئلہ کیا، یعنی ناک کان کاٹ دیے. خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لڑائی میں چشم زخم پہنچا. سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئیں، چہرہ مبارک زخمی ہوا، بدن مبارک پر کچھ اور 80 زخم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. ادھر کفار نے اعلان کر دیا ان محمد قد قتل، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے. یہ سن کر مجمع بدحواس ہو گیا. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں. حضرت اس راوی کے جو روایت کرنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فلاح پائے گی وہ قوم
جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ حال کیا، حالانکہ نبی انہیں خدا کی طرف بلاتا تھا۔ اس وقت یہ آیت لیس لکا نازل ہوئی، جس میں اللہ نے اپنے نبی کو متنبہ کیا کہ نبی تم کو کسی امر کا اختیار نہیں ہے، آپ کو تو جتنی بات کا حکم ہے مثلا دعوت تبلیغ اور جہاد وغیرہ کا، اسے انجام دیتے رہیں، باقی ان کا انجام خدا کے حوالے کر دیں۔ جیسے فرمایا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، حساب لینا تو ہمارے ذمہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ کہ اصل میں مل کر دگنا چگنا ہو جائے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی طرف لپکو، اور جنت کی طرف جو زمین و آسمان کی وسعت رکھتی ہے، اور ان پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے وہ جنت۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال جنتیوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو جنت کی بشارت اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈراتا ہے۔ مشکات کے اندر روایت ہے، یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ ہے کوئی جنت کی طلب میں کمر باندھنے والا؟ تحقیق جنت ایسی چیز ہے کہ اس کی خوبی خیال میں نہیں، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ یعنی وہ جنت چمکتا ہوا نور اور چمکتی ہوئی خوشبوئیں اور جڑاؤ محل اور جھرنے والی نہریں اور بے شمار پختہ میوے اور خوبصورت حسین بیویاں اور بے انتہا لباس ہے، ایسا مقام ہے جو ہمیشہ رہے گا اور عمدہ چمکتے ہوئے محلوں میں ہوگا، ہر دم خوشخبری اور مبارک باتیں اس کو ملتے رہے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کیا ہم بھی جنت کے لیے کمر بند والے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ، کہو کیوں نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا بھاری عمل ہے۔ پھر آپ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تغدو اور سٹرگل کرنی پڑے گی۔ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں سے درگزر کرتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو ہی دوست رکھتا ہے، اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کر گزرتے ہیں یا اپنی ہی جان پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور جو گناہ گر بیٹھتے ہیں ان پر دانستہ اصرار نہیں کرتے، یعنی ایمان والے ان سے جب کوئی غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ سے اس کی معافی اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال ان کو انعام میں کیا کہتے ہیں؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کی جزا ان کے اللہ کی طرف سے مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکوکاروں کے لیے بہت عمدہ اجر ہے۔ بے شک تم سے پہلے بھی واقعات ہو گزرے ہیں، پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم اپنے اندر ایمان رکھتے ہو۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم، اگر تمہیں اس جنگ کی بدولت زخم لگا ہے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے۔ اور یہ تو حوادثات ہیں جنہیں ہم نوبت پہ نوبت لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، یعنی زمانے کے جو ایام ہیں وہ گردشی ایام لوگوں میں پلٹ کر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں پر دنوں کا الٹ پلٹ اور ان کا ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، اگر دن اچھے آ جائیں تو تم پر زوال بھی آئے گا، اگر زوال ہے تو اللہ سے عروج کی بھی امید رکھنے والے بن جاؤ۔
اور اس لیے بھی ہے کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو آزما لے جو ایمان والے ہیں، اور تم میں سے بعض کو درجہ شہادت نصیب کرے۔ اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس لیے بھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے، حالانکہ اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں اور نہ صبر کرنے والوں کو آزمایا ہے۔ یعنی فرمایا کہ جہاد اور صبر، سختیوں اور آزمائشوں کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے نیک اعمال اکٹھے کر لو، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے یہ نہیں کہ دنیا میں جس طرح کی مرضی چاہو اعمال کرتے جاؤ اور اللہ تمہیں ایسے ہی جنت کا وارث بنا دے گا، نہیں، بلکہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکل حالات میں صبر کرنا پڑے گا۔ اور تم موت کے آنے سے پہلے مرنے کی خواہش کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر لوٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ بہت جلد شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ یعنی جنگ احد میں جبکہ وہ 50 تیر اندازوں کی جماعت، جن کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے مشرکین کافر اور مسلمانوں کی فتح دیکھی تو اپنے امیر کی نافرمانی کر کے درہ سے مال کی لوٹ میں مصروف ہو گئے، درہ خالی ہو گیا، کفار دوبارہ حملہ آور ہو گئے، اور خالد بن ولید بھی مشرف با اسلام ہوئے تھے، ایک جماعت کو لے کر مسلمانوں پر آ پڑے، اور باہر مار کا کشت خونوں بڑا گرم ہوا، یہاں تک کہ عبداللہ بن قمیہ حارثی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، اور معصب بن عبید اس کو ڈانٹا کہ خبردار، یہ کیا کر رہے ہو؟ بس یہ کہنا تھا، عبداللہ نے معصب کو قتل کر دیا اور شور مچا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، یہ کہنا ہی تھا کہ سارے میدان میں ایک سرگرم میدان عمل میں آ گیا اور شور مچ گیا۔ پھر سارے صحابی اپنے دورے کو چھوڑ کر پیارے پیغمبر کے پاس آئے، اور یہ سبب بنا تھا جنگ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کا۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، ہر ایک کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے، اور جو دنیا میں اپنے اعمال کا اجر چاہتا ہے اس کو ہم وہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں اجر چاہتا ہے اس کو ہم وہی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو جزا دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی جو لوگ اس دین پر ثابت قدم رہیں گے ان کو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی، لیکن جو کوئی اس نعمت کی قدر جانے وہی اس نعمت کو سمیٹتا ہے، باقی کو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے باخدا لوگوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اس کے سوا ان کی کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ کہتے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور معاملات میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافروں کی جماعت پر ہمیں نصرت اور فتح دے دے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، بس اللہ نے انہیں دنیا میں اجر دیا اور آخرت میں بھی اچھا اجر دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں ان کی فتح اور ظفر کا سکہ بٹھا دیا، وجاہت قبول عطا کی، اور آخرت کا جو بہترین ثواب ملا اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کتنا اجر دے گا۔ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، دیکھو جو لوگ خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں اور نیک کام کریں ان سے خدا ایسی محبت کرتا ہے اور ایسا پھل دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، ہم ان کو آخرت میں بھی بہترین ثواب عطا فرمائیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کے پیچھے گئے، تم پیچھے لگے، ان کے اطاعت کی جو راہ کفر اختیار کر چکے ہیں،
तो वो तुम्हें उल्टे पांव कुफर की तरफ लौटा देंगे, फिर तुम खाइब व हासिल हो जाओगे। नहीं, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वो बेहतरीन मददगार है। सनुल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब, देखो हम अनकरीब काफिरों के दिलों में तुम्हारी रौब को और तुम्हारे दबदबे को बिठा देंगे। ये इस वजह से है कि उन्होंने खुदा के सिवा इन हस्तियों को शरीक ठहरा लिया जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इनका ठिकाना दोज़ख है और ज़ालिमों का ठिकाना बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु, और यकीनन अल्लाह ने तुमको अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से उन काफिरों को कत्ल कर रहे थे, हत्ता कि तुमने खुद ही हिम्मत हार दी और मोर्चों के बारे में झगड़ने लगे और नाफरमानी की। इसके बाद अल्लाह ने तुम्हें दिखाया जो कुछ तुम चाहते थे, और तुम में से बाज़ दुनिया के ख्वाहिशमंद हो गए और बाज़ आखिरत की ख्वाहिश की। फिर तुम्हारा रूह उनकी तरफ से फेर दिया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले ले, और अब भी तुम्हें मुआफ़ कर दिया है। और अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों पर बड़ा फजल करने वाला है। इस्तुसईदूना वला तलवूना, याद करो जब तुम दूर निकल गए थे और मुड़कर भी किसी को देखते तक न थे, और रसूल तुम्हें पिछली जमात में खड़े पुकार रहे थे, बस तुम्हें रंज पर रंज पहुंचाया ताकि तुम इस चीज़ का गम न खाओ और जो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी, और ना उस मुसीबत से खौफ खाओ जो सर पर आ पड़ी, और अल्लाह इन बातों से खूब वाकिफ है जो तुम करते हो। फिर इस गम के बाद तुम पर अमन नाज़िल किया। ये नींद थी जो तुम में से एक गिरोह पर तारी हो गई, और एक गिरोह इस वक्त भी अपनी जानों की फिक्र पड़ी थी। ये जो अल्लाह की बाबत जाहलियत के ज़माना किसी नादार बातें कर रहे थे, कहते थे कि इसमें हमारे बस की क्या बात है। कह दीजिए कि यकीनन तमाम बातें अल्लाह ही के इख्तियार में है। ऐ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग दिलों में वो बातें पोशीदा रखते हैं जो आपके सामने जाहिर नहीं करते। ये दिलों में कहते हैं अगर हमारे इख्तियार में कोई बात होती तो हम उस जगह कत्ल ना होते। कह दीजिए अगर तुम अपने घरों में भी होते तो वो लोग जिनके नसीब में मारा जाना लिखा था अपनी मौत की जगहों की तरफ निकल खड़े होते। यानी जब किसी इंसान को मौत आनी होती है, इंसान उसकी तरफ चलकर खुद ही चला जाता है। इसमें इंसान को कोई इख्तियार नहीं, जो उसकी तकदीर में लिखा है वो उसको मिलकर ही रहना है। और तुम्हें जो कुछ पेश आया इसलिए था कि अल्लाह तुम्हारे माफिल ज़मीर को आज़मा ले और तुम्हारे ख्यालात को वसवसों की आराइशों से पाक साफ कर दे, और अल्लाह सीने की बातों को खूब जानता है। अल्लाह सुल जलाल ने अपने बंदों पर इस गम और रंज के वक़्त जो एहसान फरमाया था वो क्या था? उन पर ऊँग नाज़िल फरमा दी थी। हथियार हाथ में है, दुश्मन सामने है, लेकिन दिल में इतनी तस्कीन है कि आंखें ऊँग से झुकी जा रही हैं, जो अमन और अमान का निशान है। खुदा की तरफ से अमन बसूरते ऊँग नाज़िल हुई है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लड़ाई के वक़्त की ऊँग खुदा की तरफ से है, और नमाज में ऊँग आना शैतानी हरकत है। अगर नमाज में ऊँग आए तो उसको ज़रूर झटका देकर अपने आप को एक तरफ से ठीक कर लिया करें, ये सोच के कि ये शैतान की तरफ से आती है। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ, बेशक तुम में से बाज़ वो लोग हैं जिन्होंने उस दिन लड़ाई से मुंह मोड़ लिया। जब वो दोनों जमातों की मुंह बेड़ हुई थी तो शैतान ने उनके बाज़ आमाल की वजह से उनके कदम डगमगा दिए थे, और बेशक अल्लाह ने उन लोगों का गुनाह माफ़ कर दिया, और अल्लाह यकीनन बख्शने वाला बुर्दबार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईमान वालों, इन लोगों की तरह ना हो जाओ जो काफिर हैं और अपने भाइयों की निस्बत कहते हैं जबकि वो सफ़र में हो या जिहाद में कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते। ये इसलिए है कि अल्लाह इनके दिलों में हसरत पैदा कर दे, और अल्लाह जिंदा रखता है और वही मौत देता है, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। वाला इन कुतिलतुम, और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या अपनी मौत से मर जाओ तो याद रखो कि अल्लाह की बख्शिश और उसकी रहमत उन चीज़ों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं।
اور یاد رکھو کہ تم خواہ اپنی موت سے مرو یا مارے جاؤ، تمہیں اللہ کے حضور میں ضرور جمع کیا جائے گا۔ سو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں، اور آپ درشت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ بس آپ بھی ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب فرما دیجئے، اور اہم بات میں ان سے مشورہ کر لیا کیجئے۔ بس جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر چکے تو اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر اپنا احسان جتا رہے ہیں کہ نبی کے ماننے والوں اور ان کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے خدا نے نبی کے دل کو نرم کر دیا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی، یعنی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نرمی اور جو بہت ہی زیادہ اچھا ان کا مزاج تھا، شفقت اور رحم کرنے والے تھے، یہ اللہ کا احسان تھا۔ ان ینصرکم اللہ، اگر خدا تمہیں نصرت دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور مومنوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی کا شایان شان نہیں کہ وہ کسی طرح کی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اپنی خیانت حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی پر چلے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غضب حاصل کیا، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک لوگوں کے الگ الگ درجے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے واقعی ایمان والوں پر احسان کیا ہے جب انہی میں ان کا ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کے احکام سناتا تھا، اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور جب تم پر مصیبت آ پڑی، ایسی مصیبت کہ اس سے دوگنی تم ان پر ڈال چکے ہو، تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دیجئے یہ خود تمہارے ہاں سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یعنی جنگ احد میں جو تکلیف اور نقصان اٹھانا پڑا، اس پر تعجب سے کہتے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ہم تو مسلمان مجاہد تھے، خدا کے راستہ میں اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، خدا تو پیغمبر کی زبان ہی نصرت اور امداد کا وعدہ فرما چکا تھا۔ تو پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے جو تم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، تم نے اپنے مورچوں اور دروں کو چھوڑا ہے، اسی کی وجہ سے آج تمہیں شکست کھانی پڑی ہے۔ تو یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا چاہیے، جو انہوں نے کہا ہو اس پر عطانا ضرور کہنا چاہیے، اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور جو مصیبت تم پر اس دن آئی جب دونوں جماعتیں اکٹھی مل بیٹھی تھی تو بھی اللہ ہی کے حکم سے تھی، اور اس لیے تھی کہ مومن الگ معلوم ہو جائیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جو منافق الگ معلوم ہو۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کر دیا کرو، دشمن کی موافقت اور ان سے مدافعت کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ اس دن وہ یہ معاملہ اور یہ مقابلہ ایمان کے کفر سے نزدیک تر تھے۔ وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ کو خوب علم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی دونوں جماعتوں کے مڈ بھیڑ کے دن جو نقصان تمہیں پہنچا کہ تم دشمنوں کے مقابلہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، یہ سب اللہ کی قضا اور قدر سے تھا، اس کی حکمت اور اس کی مقتضی تھی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ثابت قدم ایمان والے ثابت بندے بھی معلوم ہو جائیں، اور منافقین کا بھی حال کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہنے لگے کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کو اپنے اوپر سے ٹال دو، اور اے مخاطبو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ نہ خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کی طرف سے روزی مل رہی ہے۔
اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر خوش ہیں، اور ان لوگوں کی نسبت خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان سے ملے بھی نہیں، ان کے پیچھے ہے کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کا وہ غم کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں، اور اس بات سے کہ اللہ ایمان رکھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جو اور مردوں کو نہیں ملتی۔ ان کو اللہ کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے اعلی درجات اور مقامات پر وہ فائز ہو جاتے ہیں، جنت کا رزق آزادی سے پہنچتا ہے۔ جس طرح ہم اعلیٰ درجے کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذرا سی دیر میں بحکم خدا جہاں چاہے اڑے چلے جاتے ہیں، شہداء کی روحیں بھی ایسے ہی جو دراصل سبز رنگ کے طیور میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں جو شہیدوں کی روحوں کو لے کر جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ ان طیور کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، وہاں کی چیزیں ہمارے احاطہ خیال میں کہاں آ سکتی ہیں، ہم جنت کے بارے میں کہاں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی پیاری جنت ہے کہ اس کے بارے میں آج تک کسی زبان نے تعریف نہیں بیان کر سکا، نہ کسی آنکھوں نے اس کی تعریف صحیح سنی ہے، نہ کسی آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا ہے جو ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس وقت شہداء بے حد مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دولت شہادت عنایت فرمائی ہے، اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا اور اپنے فضل سے ہر آن مزید انعامات کا سلسلہ قائم کر دیا۔ جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی کیے گئے، انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے وہ بے انتہا خوش ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ خیال اور گمان سے بڑھ کر بدلہ دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، ان میں سے وہ لوگ جو نیک کردار اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا کہ دیکھو کافروں نے تمہارے لیے فوج جمع کر رکھی ہے، ان سے ڈرتے رہنا، تو اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور وہ کہہ اٹھے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے شاد کام لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ انما ذالکم، یقیناً کہ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے ہرگز نہ ڈرو، اور اگر اپنے اندر ایمان رکھتے ہو تو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھ کر جو کفر اختیار کرنے میں جلدی کر رہے ہیں آپ غمگین نہ ہو، وہ خدا کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق من نعمته سترا، أحمده سبحانه وأشكره وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد اللہ کے لیے جس نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر ایک چیز کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے،
اور اپنی مخلوقات پر اپنی نعمتوں کا پردہ ڈالا ہوا ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اسے بخشش طلب کرتی ہوں۔ الحمدللہ آج ہم اپنے دورہ تفسیر القرآن 2024 کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چوتھا سپارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا سپارہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اور آپ سب کا سننا اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے تاوقت یہ کہ اس چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہو، اور جو کچھ بھی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کرنی ہے، کہاں خرچ کی اور کس کے لیے خرچ کی ہے۔ جتنی محبوب اور جتنی پیاری چیز جس کے مصرف میں جس قدر اخلاص اور محسن نیت سے خرچ کرو گے اس کے موافق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تم بدلہ ملنے کی امید رکھ لو۔ اعلیٰ درجہ کی نیکی حاصل کرنی چاہتے ہو تو اپنی محبوب اور عزیز ترین چیز اللہ کے راستے میں دے دو۔ عمر بن میمون نے کہا بر سے مراد جنت ہے، یعنی اگر تم اپنی پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں خرچتے رہو گے تو جنت ملے گی۔ صحیح ہے اور مسند احمد میں ہے کہ ابو طلحہ ایک مالدار صحابی تھے۔ مسجد کے سامنے ہی بیرہا نامی آپ کا باغ تھا جس میں گاہے بگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے اور اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا سب سے پیارا اور قیمتی مال اے اللہ کے نبی یہی باغ ہے، تو میں نے یہ راہ خدا میں صدقہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر لیجئے۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، فرمایا اسے اپنے قرابہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں سے بانٹ دیا۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے اور مسلم کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا مجھے سب سے مرغوب خیبر کی زمین ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اصل روک لو اور پھل وغیرہ پیداوار للہ وقف کر دو۔ بازار میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو سوچا کہ کون سی چیز مجھے زیادہ پسند ہے۔ آخر ایک رومی لونڈی کو جو سب سے زیادہ محبوب اور قیمتی تھی راہ اللہ آزاد کر دیا تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی بجز ان اشیاء کے جو یعقوب نے خود اپنے لیے حرام ٹھہرا لی، بیشتر اس کے کہ تورات نازل ہوئی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچی ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو حد اعتدال سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرما دیا، بس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو حق پسند تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ یہود کی ایک جماعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ سے چند سوالات کے صحیح جوابات ملنے کی شرط پر آپ کی نبوت تسلیم کر لینے کا وعدہ کر دیا اور یہ سوال کیے اسرائیل نے کیا چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ نمبر 1 عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ نمبر 2 کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کون سی چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا؟ نمبر 3 نبی امی کی نیت کیسی ہے؟ اور نمبر 4 فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
اسرائیل سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر خدا شفا دے تو سب سے پیاری چیز یعنی میں کھانا چھوڑ دیں گے ہم، تب اونٹ کا گوشت اور انہوں نے دودھ چھوڑ دیا۔ اور نمبر 2، مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، جو پانی اوپر آ جائے اسی اولاد نر یا مادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، نبی امی کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ نمبر 4، جو تمام انبیاء کے پاس وحی لایا یعنی جبرائیل، لیکن یہود نے صحیح بات سن کر بھی اسلام قبول نہ کیا۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور دنیا جہان کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ظاہر ہیں۔ اللہ کی طرف حج کرنا ہے اور ایک مقام ابراہیم ہے، جو بھی اس کی حدود میں داخل ہو جائے وہ امن و حفاظت میں ہے، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے وہ خانہ کعبہ کا حج کرے، اور جو انکار کرے تو یاد رہے کہ اللہ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس پر شاہد ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکا ہے، تم اس راہ میں غیب کی عیب کے متلاشی رہتے ہو حالانکہ حقیقت سے باخبر ہو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے حق سے عناد اور اس کی آیتوں سے کفر کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ اہل کتاب ہمارے نبی امی سید اولاد آدم خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ کا ذکر پڑھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے اور لوگوں کو بھی اسلام سے روکتے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں تمہاری تکذیب حق اور میرے بندوں کی راہ میں جو تم روڑے اٹکاتے ہو تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں، اس دن پکڑوں گا جس دن کوئی سفارش اور مددگار نہ ملے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت قبول کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں گے، اور تم کس طرح کفر اختیار کرو گے حالانکہ تمہیں اللہ کے کام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور اس کا رسول بھی تم میں موجود ہے۔ اور یاد رکھو جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا یقیناً اسے سیدھی راہ دکھا دی گئی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سب کے سب مل کر جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو تو صرف اس حالت میں کہ مسلمان ہو جاؤ، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ بحبل اللہ، اب اللہ کی رسی سے مراد قرآن، اسلام اور اخلاص توحید ہے، یعنی تم نے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، تم توحید پر عمل پیرا ہونے والے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی کتاب اللہ وہی حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور باہمی اختلاف سے بچو اور اللہ کے تم پر جو انعامات ہیں انہیں یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، سو تم اس کی عنایت سے بائی بائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب رہیں گے۔ اب یہ آیت دلیل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو، جو کوئی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی برائی کا مقابلہ یہ بھی نہ کر سکے تو اسے اپنے دل میں برا جانے، اس کا برا جانے، نفرت کرے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہوگا۔
मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अच्छाई का हुक्म और बुराई का मुकाबला करते रहो, वरना अनकरीब अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। फिर तुम दुआएं भी करो, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। वला तकूनु कल्लज़ीना, और तुम उन लोगों की मानिंद ना होना जो मुतफरिक हो गए और वाज़े अहकाम पा लेने के बाद भी एक दूसरे से इख्तलाफ करने लगे, और ऐसे ही लोगों के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, जिस रोज़ बाज़ चेहरे रोशन होंगे और बाज़ स्याह पड़ जाएंगे। तो वो लोग जिनके चेहरे स्याह पड़ जाएंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया था, बस कुफर की वजह से अज़ाब का मज़ा चखो। व अम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम, और वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की आगोश रहमत में होंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की निशानियां हैं जो हम आपको सही सही तौर पर पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहता। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और इंजाम कार सब अमूर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। यानी जिहाद में इंसानियत की जान और माल तलफ हो जाए तो ये अल्लाह के हुक्म से होता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम ए मुसलमानों बेहतरीन जमात हो जो पैदा किए गए हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत बेहतर होता। इनमें बास तो मोमिन है और ज़्यादातर नाफरमान है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, अल्लाह ज़ुल जलाल ने हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया है, हमें खैरा उम्मतिन का लक़ब अता फरमाया है। अपने मुकाम को ज़रा पहचानिए। मुस्नद अहमद में अबू लहब की बेटी दोरा से है कि किसी ने आपसे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे, पूछा बेहतर कौन है? आपने फरमाया ज़्यादा क़ारी कुरान और परहेज़गार, ज़्यादा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, और सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाला। यहूदियों ने बाद सहाबा से कहा था कि तुमसे हम अफजल हैं और हमारा दीन भी बेहतर है। इस पर अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया, ए मेरे नबी आप फरमा दीजिए कुंतुम खैरा उम्मा, यानी तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम देते हो। बेहतर और अफजल उम्मत तुम ही हो। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न, वो सिवाय मामूली अज़ियत के तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर तुमसे जंग कर लेते तो तुम्हारे सामने से पीठ फेर कर भाग उठेंगे, फिर उन्हें कोई मदद भी ना मिलेगी। उन लोगों पर जहाँ कहीं भी पाए जाते जिल्लत मुसल्लत है। हाँ, अगर अल्लाह की पनाह में और लोगों की पनाह में रहें तो और बात है, और ये गज़्बे इलाही लेकर लौटे और उन पर मोहताजी और मस्कीनी को मुसल्लत कर दिया गया। ये इसके लिए है कि अल्लाह की आयतों की नाफरमानी करते थे और नबियों को बिला कसूर मार डालते थे। वजह ये थी कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से गुजर चुके थे। लैसू सवाअन, ये बराबर नहीं है। अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं जो राह हदायत पर कायम हैं, रात के औकात में कलाम इलाही की तलावत करते और सजदा करते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रात के औकात से निसफ शब मुराद है कि वो आधी रात से उठकर नमाज तहज्जुद में कुरान पाक पढ़ते हैं। यानी वो लोग जो रात को उठकर अल्लाह के सामने क़याम करते हैं, और वो लोग जो सोते हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यहूद और नसारा बराबर नहीं है आपके। इस आयत में सजदे से नमाज मुराद है, क्योंकि सजदा में कुरान पाक पढ़ना तो जायज़ नहीं है। बाज़ ने कहा कि रात के औकात से इशा की नमाज मुराद है, और इनकी तारीफ में ये इसलिए फरमाया कि यहूदी नमाज इशा नहीं पढ़ते थे, और अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह इस्लाम में दाखिल होकर इस दौलत से भी बहरावर हुए। अब यहाँ से पता चला कि वो लोग जो तहज्जुद की नमाज का इख्तिताम करते हैं उनका मर्तबा बहुत आला है।
اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ہماری نیکیوں میں بڑائی کا سبب بنا دے، ہم بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے باز رکھتے اور نیک کاموں میں مسابقت کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو کچھ بھی نیکی کے کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی، انہیں ان کی دولت اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بچا سکے گی، اور یہ دوزخی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گے۔ یہ اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں بلہا کی سردی ہو، اور ایسی قوم کی قیمتی اشیاء تک پہنچی اور اس کی کھیتی تک جا پہنچی جس نے شرک و کفر کی راہ اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں ذرا وہ لوگ، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جنہوں نے کفر کر لیا، جنہوں نے دین سے منہ موڑ لیا، پھر کیا ہوا؟ جب کھیتی تیار ہو گئی تو اس کے کاٹنے کا وقت آیا تو ہوا چلی، جب اس میں اتنی سخت ہوا آئی کہ سارے کا سارا باغ وہ کھیتی کو اجاڑ کر کے چلی گئی، اور اس انسان کو ضرورت تھی بہت زیادہ، نفع چھوڑا اصل ہی غارت ہو گیا، امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس طرح کفار کا حال ہے، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کا نیک بدلہ تو کہاں، الٹا عذاب ملے گا ان کو۔ یہ کچھ خدا کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، انسان جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی ملے گا۔ اگر آج دنیا میں ایمان نہیں ہے، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا بیوقوفی والا عمل ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو مال خرچ کیا اللہ کی رضا پر نہ دیا، آخرت میں وہ دیا نہ دیا برابر ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے راستے میں دینا ہے تو نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، دل میں ایمان کو لانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو راز و نیاز نہ بناؤ، وہ تمہارے پیچھے فساد برپا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اور وہی بات پسند کرتے ہیں جسے تمہیں رنج پہنچے۔ دشمنی کا تو ان کے منہ سے اظہار ہو چکا، اور جو کچھ بغض اور عناد ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی، دیکھو تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تمام کتابوں کو مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تمہارے غصے کے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے جوش و غضب میں ہلاک ہو جاؤ، اللہ بے شک سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ ذوالجلال ان سے دوستی سے ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو انہیں ناگوار گزرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری پر قائم رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بے شک ان کے اعمال اللہ کے احاطہ علم میں ہیں۔ اور یاد کرو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر سے صبح کے وقت نکل کر مومنوں کو جنگ کے موقعوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تمہارے دل کی باتوں کو سنتا اور ان کو جانتا ہے، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل رکھیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ جب رمضان 2 ہجری میں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا، اس قافلے میں تجارت کا بہت سامان تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کی خبر پا کر 300 صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے۔
ادھر مشرکین مکہ خبر سن کر مکہ سے باہر آئے اور مقام بدر پر جنگ ہوئی، پہلی اسلام کی لڑائی تھی۔ الحمدللہ مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ مارے گئے اور 70 قید ہوئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ مشرکین کو اپنی شکست کا بڑا قلق تھا۔ تب تقریباً 13 ماہ بعد 11 شوال بروز ہفتہ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ مشرکین مکہ کو بدر کا بڑا خار اور قلق تھا۔ اب اس کا بدلہ لینے کی غرض سے بڑی بھاری لڑائی اور اپنی فوج کو تیار کیا۔ وہ تمام تجارتی مال اور اسلحہ جو بدر کی لڑائی سے دوسرے طریقے سے بچ گیا تھا اکٹھا کیا اور چاروں طرف کے لوگوں کو جمع کر کے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ سے 3-4 جو میل ہے جبل احد کے قریب خیمہ زن ہو گئے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ ہی سے تم ڈرو، اس کی نعمتیں پا کر شکر گزاری کر سکو۔ بدر ہی کا یہ واقعہ بھی یاد کرو جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ تو ان 3000 نازل شدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کر دے۔ کیوں نہیں، اللہ کافی ہے اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری پر قائم رہو۔ پھر اگر وہ اس جوش میں تم پر چڑھ آئیں تو اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو اپنے گھوڑوں کو نشاندار کیے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور یہ امداد تو خدا نے محض تمہیں خوش کرنے کو کی ہے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو تسکین ہو، اور نصرت تو اللہ ہی کی جانب سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے ایک حصے کو ہلاک کر دے جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے، یا ذلیل و رسوا کر دے کہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں، پھر پس چاہیے اللہ انہیں معاف کر دے، چاہے تو انہیں عذاب دے دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکین نے نہایت وحشیانہ طور پر شہداء کا مسئلہ کیا، یعنی ناک کان کاٹ دیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لڑائی میں چشم زخم پہنچا، سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئی، چہرہ مبارک زخمی ہوا، بدن مبارک پر کچھ اور 80 زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ادھر کفار نے اعلان کر دیا ان محمد قد قتل، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ یہ سن کر مجمع بدحواس ہو گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ حضرت اس راوی کے جو روایت کرنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے فلاح پائے گی وہ قوم جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ حال کیا، حالانکہ نبی انہیں خدا کی طرف بلاتا تھا۔ اس وقت یہ آیت لیس لک نازل ہوئی جس میں اللہ نے اپنے نبی کو متنبہ کیا کہ نبی تم کو کسی امر کا اختیار نہیں ہے، آپ کو تو جتنی بات کا حکم ہے مثلا دعوت تبلیغ اور جہاد وغیرہ کا اسے انجام دیتے رہیں، باقی ان کا انجام خدا کے حوالے کر دیں۔ جیسے فرمایا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، حساب لینا تو ہمارے ذمہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ کہ اصل میں مل کر دگنا چگنا ہو جائے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور اس آگ سے بچو جو کافروں نے
काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने परवरदिगार से मगफरत की तरफ लपको और जन्नत की तरफ जो ज़मीन व आसमान की वसाअत रखती है, और उन परहेज़गारों के लिए तैयार है वो जन्नत। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पर अल्लाह ज़ुल जलाल जन्नतियों के औसाफ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फिर अपने बंदों को जन्नत की बशारत और नाफरमानों को अजाब से डराता है। मिशकात के अंदर रवायत है, यानी एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरफ खिताब करके फरमाया कि है कोई जन्नत की तलब में कमर बांधने वाला? तहकीक जन्नत ऐसी चीज़ है कि उसकी खूबी ख्याल में नहीं, कसम है रब्बे काबा की, वो यानी वो जन्नत चमकता हुआ नूर और चमकती हुई खुशबुएं और जड़ाव महल और झरने वाली नहरें और बेशुमार पुख्ता मेवे और खूबसूरत हसीन बीवियां और बेइंतहा लिबास है। ऐसा मुकाम है जो हमेशा रहेगा और उम्दा चमकते हुए महलों में होगा। हर दम खुशखबरी और मुबारकबादी उसको मिलते रहेगी। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्या हम भी जन्नत के लिए कमरबंद वाले हो जाएं? आपने फरमाया इंशाअल्लाह। कहो क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाहरी अमल है। फिर आपने जिहाद का तज़किरा फरमाया। इस हदीस से पता चला कि जन्नत में जाना आसान नहीं है, उसके लिए तवज्जो और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को काबू में रखते हैं और लोगों के कसूरों से दरगुजर करते हैं और अल्लाह ने गुकारों को ही दोस्त रखता है, और वो लोग कि जब कोई बुरा काम कर गुजरते हैं या अपनी ही जान पर जुल्म कर लेते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, फिर उससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को बख्श सकता है। और जो गुनाहगार बैठते हैं उन पर दानिस्ता इसरार नहीं करते, यानी ईमान वाले, उनसे जब कोई गलती और गुनाह हो जाता है फिर वो अल्लाह से उसकी मुआफ़ी और मग़फ़िरत तलब करते हैं। फिर अल्लाह ज़ुल जलाल उनको इनाम में क्या कहते हैं, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जिनकी जज़ा उनके अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेश रहेंगे, और ये नेकोकारों के लिए बहुत उम्दा अजर है। बेशक तुमसे पहले भी वाक़यात हो गुजरे हैं, पास ज़मीन में चलो फिरो और देख लो कि जुटलाने वालों का कैसा इंजाम हुआ। ये लोगों के लिए एक बयान और परहेज़गारों के लिए हिदायत और नसीहत है। और तुम हिम्मत ना हारो और ना गम खाओ, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम अपने अंदर ईमान रखते हो। इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम, अगर तुम्हें इस जंग की बदौलत ज़हम लगा है तो इस कौम को भी ऐसा ही ज़हम लग चुका है। और ये तो हवादसात हैं जिन्हें हम नौबत पे नौबत लोगों में बदलते रहते हैं, यानी ज़माने के जो अय्याम हैं वो गर्दिश अय्याम लोगों में पलट कर आते हैं। कुरान कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, हम लोगों पर दिनों का उल्ट पुल्ट और उनका हेर फेर करते रहते हैं। अगर दिन अच्छे आ जाए तो तुम पर ज़वाल भी आएगा, अगर ज़वाल है तो अल्लाह से अरूज की भी उम्मीद रखने वाले बन जाओ। और इसलिए भी है कि अल्लाह तुम में से उन लोगों को आज़मा ले जो ईमान वाले हैं, और तुम में से बाज़ को दर्जा शहादत नसीब करे। और अल्लाह ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखता, और इसलिए भी कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ कर दे और काफिरों को मिटा दे। अम हसिबतुम, क्या तुम समझते हो कि जन्नत में जा दाखिल होंगे, हालांकि अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को आजमाया ही नहीं और ना सब्र करने वालों को आजमाया है। यानी फरमाया कि जिहाद और सब्र, सख्तियों और आजमाइशों के बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुनिया में अपने अल्लाह की तरफ पलट आओ और अपने नेक आमाल इकट्ठे कर लो, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए ये नहीं कि दुनिया में जिस तरह के मर्जी चाहो अमाल करते जाओ और अल्लाह तुम्हें ऐसे ही जन्नत का वारिस बना देगा। नहीं, बल्कि मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल हालात में सब्र करना पड़ेगा।
اور تم موت کے آنے سے پہلے مرنے کی خواہش کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر لوٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ بہت جلد شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ یعنی جنگ احد میں جبکہ وہ 50 تیر اندازوں کی جماعت جن کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے مشرکین کافر اور مسلمانوں کی فتح دیکھی تو اپنے امیر کی نافرمانی کر کے درہ سے مال کی لوٹ میں مصروف ہو گئے، درہ خالی ہو گیا، کفار دوبارہ حملہ آور ہو گئے، اور خالد بن ولید بھی مشرف باسلام ہوئے تھے، ایک جماعت کو لے کر مسلمانوں پر آ پڑے، اور باہر مار کا کشت خونوں بڑا گرم ہوا، یہاں تک کہ عبداللہ بن قمیہ حارثی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، اور معصب بن عبید اس کو ڈانٹا کہ خبردار یہ کیا کر رہے ہو، بس یہ کہنا تھا عبداللہ نے معصب کو قتل کر دیا اور شور مچا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، یہ کہنا ہی تھا کہ سارے میدان میں ایک سرگرم میدان عمل میں آ گیا اور شور مچ گیا، پھر سارے صحابی اپنے دورے کو چھوڑ کر پیارے پیغمبر کے پاس آئے، اور یہ سبب بنا تھا جنگ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کا۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، ہر ایک کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے، اور جو دنیا میں اپنے اعمال کا اجر چاہتا ہے اس کو ہم وہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں اجر چاہتا ہے اس کو ہم وہی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو جزا دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی جو لوگ اس دین پر ثابت قدم رہیں گے ان کو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی، لیکن جو کوئی اس نعمت کی قدر جانے وہی اس نعمت کو سمیٹتا ہے، باقیوں کو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے باخدا لوگوں نے جنگ کی، تو اللہ کے راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اس کے سوا ان کی کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ کہتے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور معاملات میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کی جماعت پر ہمیں نصرت اور فتح دے دے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، بس اللہ نے انہیں دنیا میں اجر دیا اور آخرت میں بھی اچھا اجر دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں ان کی فتح اور ظفر کا سکہ بٹھا دیا، وجاہت قبول عطا کی، اور آخرت کا جو بہترین ثواب ملا اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کتنا اجر دے گا۔ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، دیکھو جو لوگ خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں اور نیک کام کریں ان سے خدا ایسی محبت کرتا ہے اور ایسا پھل دیتا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، ہم ان کو آخرت میں بھی بہترین ثواب عطا فرمائیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کے پیچھے گئے، ان کے تم پیچھے لگے، ان کے اطاعت کی، جو راہ کفر اختیار کر چکے ہیں تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے، نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، دیکھو ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہاری رعب کو اور تمہارے دبدبے کو بٹھا دیں گے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خدا کے سوا ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا لیا جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے تم کو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ تم نے خود ہی ہمت ہار دی اور مورچوں کے بارے میں جگڑنے لگے اور نافرمانی کی۔ اس کے بعد اللہ نے تمہیں دکھایا جو کچھ تم چاہتے تھے، اور تم میں سے بعض دنیا کے خواہش مند ہو گئے۔
اور بعض آخرت کی خواہش کی، پھر تمہارا رخ ان کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے لے، اور اب بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اِذ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، یاد کرو جب تم دور نکل گئے تھے اور مڑ کر بھی کسی کو دیکھتے تک نہ تھے، اور رسول تمہیں پچھلی جماعت میں کھڑے پکار رہے تھے، بس تمہیں رنج پر رنج پہنچایا تاکہ تم اس چیز کا غم نہ کھاؤ اور جو تمہارے ہاتھ سے نکل چکی، اور نہ اس مصیبت سے خوف کھاؤ جو سر پر آ پڑی، اور اللہ ان باتوں سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اس غم کے بعد تم پر امن نازل کیا۔ یہ نیند تھی جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی، اور ایک گروہ اس وقت بھی اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی، یہ جو اللہ کی بابت جاہلیت کے زمانہ کسی نادار باتیں کر رہے تھے، کہتے تھے کہ اس میں ہمارے بس کی کیا بات ہے، کہہ دیجئے کہ یقیناً تمام باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دلوں میں وہ باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یہ دلوں میں کہتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں کوئی بات ہوتی تو ہم اس جگہ قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ لوگ جن کے نصیب میں مارا جانا لکھا تھا اپنی موت کی جگہوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ یعنی جب کسی انسان کو موت آنی ہوتی ہے، انسان اس کی طرف چل کر خود ہی چلا جاتا ہے، اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہنا ہے۔ اور تمہیں جو کچھ پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ تمہارے ما فی الضمیر کو آزما لے اور تمہارے خیالات کو وسوسوں کی آرائشوں سے پاک صاف کر دے، اور اللہ سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں پر اس غم اور رنج کے وقت جو احسان فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ ان پر اونگ نازل فرما دی تھی۔ ہتھیار ہاتھ میں ہے، دشمن سامنے ہے، لیکن دل میں اتنی تسکین ہے کہ آنکھیں اونگ سے جھکی جا رہی ہیں، جو امن اور امان کا نشان ہے۔ خدا کی طرف سے امن بصورت اونگ نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے وقت کی اونگ خدا کی طرف سے ہے، اور نماز میں اونگ آنا شیطانی حرکت ہے۔ اگر نماز میں اونگ آئے تو اس کو ضرور جھٹکا دے کر اپنے آپ کو ایک طرف سے ٹھیک کر لیا کریں، یہ سوچ کے کہ یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ ان الذین تولوا، بے شک تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دن لڑائی سے منہ موڑ لیا جب وہ دونوں جماعتوں کی منہ بھیڑ ہوئی تھی، تو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اور بے شک اللہ نے ان لوگوں کا گناہ معاف کر دیا، اور اللہ یقیناً بخشنے والا بردبار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کر دے، اور اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تم خواہ اپنی موت سے مرو یا مارے جاؤ، تمہیں اللہ کے حضور میں ضرور جمع کیا جائے گا۔ سو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں، اور آپ درشت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ بس اب بھی ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب فرما دیجئے، اور اہم بات میں ان سے مشورہ کر لیا کیجئے۔ بس جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر چکے تو اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر اپنا احسان جتا رہے ہیں کہ نبی کے ماننے والوں اور ان کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے خدا نے نبی کے دل کو نرم کر دیا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی، یعنی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نرمی اور جو بہت ہی زیادہ اچھا ان کا مزاج تھا، شفقت اور رحم کرنے والے تھے، یہ اللہ کا احسان تھا۔
इन यंसुरकुमुल्लाहु, अगर खुदा तुम्हें नुसरत दे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और मोमिनों के लिए लाजिम है कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और किसी नबी का शायान शान नहीं कि वो किसी तरह की खयानत करे, और जो खयानत करेगा क़यामत के दिन अपनी खयानत हाजिर करेगा, फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और उन पर बार बिल्कुल जुल्म नहीं होगा। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि, तो क्या जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी पर चले उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने अल्लाह का गज़ब हासिल किया, और दोज़ख उनका ठिकाना है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के नज़दीक लोगों के अलग अलग दर्जे हैं और अल्लाह उनके अमाल को देखता है। अल्लाह ने वाकई ईमान वालों पर एहसान किया है जब उन्हीं में उनका एक रसूल भेजा जो उनको इसके अहकाम सुनाता था और उनके नफूस को पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। और यकीनन इससे पहले वो खुली गुमराही में थे, और जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी, ऐसी मुसीबत कि इससे दोगुनी तुम इन पर डाल चुके हो, तो तुम कहने लगे कि ये कहाँ से आ पड़ी। कह दीजिए ये खुद तुम्हारे यहाँ से आई है, बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। यानी जंग अहद में जो तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ा, इस पर ताज्जुब से कहते कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। हम तो मुसलमान मुजाहिद थे, खुदा के रास्ता में उसके दुश्मनों से लड़ने के लिए निकले थे। खुदा तो पैगंबर की ज़ुबानी नुसरत और अमदाद का वादा फरमा चुका था। तो फिर अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया, आप उनसे कह दीजिए जो तुमने नबी की बात को नहीं माना, तुमने अपने मोर्चों और दुर्रों को छोड़ा है, उसी की वजह से आज तुम्हें शिकस्त खानी पड़ी है। तो यहाँ से इस बात का भी पता चलता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानना चाहिए, जो उन्होंने कहा हो उस पर आताना ज़रूर कहना चाहिए और उस पर अमल की कोशिश भी करनी चाहिए। और जो मुसीबत तुम पर उस दिन आई जब दोनों जमातें इकट्ठी मिल बैठी थी, तो भी अल्लाह ही के हुक्म से थी, और इसलिए थी कि मोमिन अलग मालूम हो जाएं। वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और जब मुनाफिक अलग मालूम हो, और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग कर दिया करो, दुश्मन की मुनाफ़क़त और उनसे मुदाफ़ियत करो, तो कहने लगे कि अगर हम इसको जंग समझते तो ज़रूर तुम्हारे साथ हो लेते। इस दिन वो ये मामला और ये मुकाबला ईमान के कुफ्र से नज़दीक थे। वो अपने मुंह से ऐसी बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं, और अल्लाह को खूब इल्म है जो कुछ वो छुपाते हैं। यानी दोनों जमातों के मुठभेड़ के दिन जो नुकसान तुम्हें पहुंचा कि तुम दुश्मनों के मुकाबला से भाग खड़े हुए, तुम में से बाज लोग शहीद भी हुए और जख्मी भी हुए, ये सब अल्लाह के क़ज़ा और क़दर से था, उसकी हिकमत और उसकी मुक्तज़ी थी। इसका एक सबब ये भी था कि साबित कदम ईमान वाले साबिर बंदे भी मालूम हो जाएं और मुनाफिकीन का भी हाल खुलकर सामने आ जाए। ये वो लोग हैं जो खुद तो घरों में बैठे रहे और अपने भाइयों की निस्बत कहने लगे कि अगर हमारा कहा मानते तो मारे ना जाते। कह दीजिए अगर तुम इस बात में सच्ची हो तो मौत को अपने ऊपर से टाल दो, और ऐ मुखातिबो इन लोगों को जो अल्लाह की राह में मारे जाएं मुर्दा ना ख्याल करो, बल्कि वो जिंदा हैं, इन्हें अपने रब की तरफ से रोजी मिल रही है, और अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ इन्हें दिया है इस पर खुश हैं, और इन लोगों की निस्बत खुश हो रहे हैं जो अभी इनसे मिले भी नहीं, इनके पीछे है कि ना तो इन पर कोई खौफ होगा और ना किसी तरह का वो गम खाएंगे। अल्लाहु अकबर। यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन, वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल की वजह से खुशियाँ मनाते हैं और इस बात से कि अल्लाह ईमान रखने वालों का अजर ज़ाया नहीं करेगा। अब यहाँ पर शहीदों को मरने के बाद एक खास तरह की जिंदगी मिलती है जो और मुर्दों को नहीं मिलती। इनको अल्लाह का मुमताज़ क़ुर्ब हासिल होता है, बड़े आली दराजात और मुकामात पर वो फाइज हो जाते हैं, जन्नत का रिज़्क़ आज़ादी से पहुँचता है। जिस तरह हम आला दर्जे के हवाई जहाज़ों में बैठकर ज़रा सी देर में बहुक्म खुदा जहाँ चाहे उड़े चले जाते हैं, शुहदा की रूहें भी ऐसे ही
جو دراصل سبز رنگ کے طیور میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں جو شہیدوں کی روحوں کو لے کر جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ ان طیور کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، وہاں کی چیزیں ہمارے احاطہ خیال میں کہاں آ سکتی ہیں، ہم جنت کے بارے میں کہاں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی پیاری جنت ہے کہ اس کے بارے میں آج تک کسی زبان نے تعریف نہیں بیان کر سکا، نہ کسی آنکھوں نے اس کی تعریف صحیح سنی ہے، نہ کسی آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا ہے جو ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس وقت شہداء بے حد مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دولت شہادت عنایت فرمائی ہے، اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا اور اپنے فضل سے ہر آن مزید انعامات کا سلسلہ قائم کر دیا۔ جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی کیے گئے، انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے وہ بے انتہا خوش ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ خیال اور گمان سے بڑھ کر بدلہ دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے زہم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، ان میں سے وہ لوگ جو نیک کردار اور متقی ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا کہ دیکھو کافروں نے تمہارے لیے فوج جمع کر رکھی ہے، ان سے ڈرتے رہنا، تو اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور وہ کہہ اٹھے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے شاد کام لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ انما ذالکم، یقیناً کہ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے ہرگز نہ ڈرو، اور اگر اپنے اندر ایمان رکھتے ہو تو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھ کر جو کفر اختیار کرنے میں جلدی کر رہے ہیں آپ غمگین نہ ہو، وہ خدا کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔